اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ رسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ that we have inshallah decided کہ ہم آج سے اب جب کہ ہمارا قرآن کی تفسیر کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم کچھ عرصہ تھوڑے سے ضروری ٹاپکس جو قرآن سے ریلیٹڈ تھے اور obviously جو ہم کو بہت سارا ٹائم نہیں ملا ان کو زیادہ ڈیٹیل میں اور الیبریٹ کر کے جانے کا، تو وہ ٹاپکس میں نے لیے ہیں. اور آج کا سب سے پہلا ٹاپک جو ہماری قرآن کی کمپلیشن کو کنیکٹ کرتا ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں نے سورہ معوذتین جو کی تھی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو آج ہم انشاءاللہ اس کا ایکسٹینشن ٹاپک جو ہے وہ کریں گے، عین اینڈ حسد، یعنی بری نظر اور جیلسی یا حسد یا انوی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو of course it starts with the Quranic words of Surah Nas, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. پھر ایک چھوٹا سا ریویژن کہ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہو کہ میں پناہ چاہتا ہوں تمام انسانوں کے رب سے. اب میں ان چیزوں میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی کیونکہ سب کچھ تفسیر موجود ہے اور یوٹیوب پہ بھی ہے. آپ جس نے نہیں سنی ہے وہ دوبارہ سن لیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ میں کس چیز کو ریفر کر رہی ہوں. تو قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ کہ کہو میں پناہ چاہتا ہوں یا پناہ چاہتی ہوں تمام انسانوں کے رب سے. الہ الناس، جو تمام انسانوں کا الہ ہے. ملک الناس، جو تمام انسانوں کا مالک ہے، یعنی کہ ہی از دا کنگ، ہی از دا رولر، ملک ہے. ٹھیک ہے، ملک الناس. سو قُلْ اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. من، کس چیز سے ہم مانگ رہے اللہ سے پناہ؟ من شر الوسواس. تو ہم جو شر اور وسواس ہے، شیطان کا اور شر کا جو وسوسہ ہے، جو ڈاؤٹس اور کنفیوژنز ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، اس سے ہم پناہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو من شر الوسواس الذی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اور اس وسوسے سے جو انسانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو اینڈ فرام all kinds of evil of the envier when he envies. اوکے، یہ قُلْ اعوذ برب الفلق کا ہے کہ اور ہم اللہ سے پناہ چاہتے ہیں قُلْ اعوذ برب الفلق کہ ہم اللہ جو سے پناہ چاہتے ہیں جو رب ہے فلک کا. قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وہ immediately it comes to the topic کہ کس سے ہمیں پناہ چاہیے. من شر ما خلق، تمام خلق مخلوق جو تخلیق اللہ نے کی ہے ان سب کے شر سے میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی. تو قُلْ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. آج ہم جو کریں گے اسپیشلی دا لاسٹ پارٹ کہ اور حاسد اذا حسد، جتنے حاسد ہیں جو حسد کرتے ہیں ہم ان سب کے حسد سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم نے اس وقت بھی جب قرآن کی تفسیر کی تھی تب بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی سنائی تھیں اور بہت ساری چیزیں بھی اس میں سمجھائی تھی آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس کی بہت امپورٹنٹ حدیث ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے زیادہ تر لوگ کس لیے فوت ہو جائیں گے؟
اوکے انہوں نے تو یہ کہا کہ 1/3 1/3 آبادی میری امت کی جو اس وقت قبروں میں ہے بری نظر کی وجہ سے. تو بری نظر جو ہے وہ قدر کو بھی مات کرتی ہے. قدر میں لکھی ہوگی آپ کی بہت بہت بڑی زندگی، قدر میں لکھا ہوگا آپ کا بہت بڑا کاروبار، قدر میں لکھا ہوگا آپ کے بہت ساری اولادیں، لیکن نظر اس کو کاٹ سکتی ہے. اچھا، اب پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے نظر اور حسد دونوں میں کیا فرق ہے. اکثر لوگ یہ بات پوچھتے ہیں، اس لیے مجھے یہ اچھی طرح سے سمجھانا ہے کہ نظر کیا ہے، حسد کیا ہے. یہی مین بات ہے جو مجھے سمجھانی ہے. اور سحر تو سب کو پتہ ہے جادو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ ہی کیٹیگری ہے. اور ہم اسے تینوں کو جوڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ نقصانات سملر ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو اس کے سمٹمز بھی بتاؤں گی جو آپ اپنے اندر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر لگی ہے، آپ کے ساتھ حسد ہوا ہے، یا آپ کو جادو کا اثر ہے. ٹھیک ہے، عربک میں بری نظر کو عین سے عین کا ورڈ یوز کیا ہے. عین مینس آنکھیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کسی کو آنکھ بھر کے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آپ سمجھ لیں کہ صرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھتا. آنکھ بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں کوئی چیز کو دیکھوں یا کسی انسان کو دیکھوں اور میں ان کو اس طرح سے دیکھوں کہ میرے دل میں سے کچھ اندر سے میرے کوئی فیلنگ ابھر رہی ہے جو میرے آنکھوں کے اندر تیر بن کے اسے جا کے لگنے والی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ آنکھوں سے دیکھنا کسی کو، یا دل بھر کے دیکھنا، یا پیار محبت سے دیکھنا. ٹھیک ہے، اٹ از مور دین دیٹ. تو اٹ بیسکلی ریفرز ٹو when a person harms another with his eyes. Okay, it starts basically when a person likes a thing or likes a person, then his evil feelings affect it. اچھا، اب آپ سوچیں گے ایول فیلنگس کہاں سے آئیں؟ by repeatedly looking at it, it becomes the object of jealousy. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وجہ سے کمانڈ کیا کہ تم اللہ سے پناہ چاہو حاسدوں کے حسد سے، کہ ایک حاسد تم سے حسد کرے گا، تمہیں نقصان پہنچائے گا. جب وہ دیکھتا ہے کسی کو اور بہت دیر تک دیکھتا ہے. ہم لوگ نہیں کبھی کبھی فیل کرتے ہیں کہ ہم کسی دعوت میں گئے تھے، فلاں مجھے اتنا گھور رہی تھی، پھر میں گھر آئی مجھے وامٹنگ ہو گئی، میرے سر میں درد ہو گیا، میں گر گئی، مجھے چوٹ لگ گئی، میرے پیر میں ٹوسٹ آ گیا، کیونکہ اس نے آپ کو اتنی دیر بیٹھ کے دیکھا. کبھی کبھی آپ نوٹ کریں کچھ لوگ آپ کو پارٹی میں بیٹھ کے بار بار گھور رہے ہوتے ہیں، اسی وقت اپنے اوپر رکیا کر کے دم کریں. اس نے اپنے تیر چھوڑ دیے ہیں اور آپ کو لگیں گے جب تک آپ نے اپنی پروٹیکشن نہیں کی. تو آج میں آپ کو جب عین کے بارے میں سمجھا دوں گی، پھر حسد کے بارے میں سمجھا دوں گی، تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. اوکے، ایک چیز یاد رکھیں، ہر کوئی جو آپ کے اوپر آنکھ بھر کے دیکھتا ہے وہ حاسد نہیں ہوتا، لیکن ہر حاسد بری نظر رکھتا ہے. ہر آنکھ بھر کے دیکھنے والا حاسد نہیں ہوتا، لیکن ہر حاسد آنکھ سے بری طرح سے ہی دیکھتا ہے، اس کی نظر بری ہی ہوتی ہے. تو ڈپینڈنگ آن وہ بندہ حاسد ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، نظر لگے گی آپ کو. ایک نظر ہے جو حسد سے بھری ہوئی نظر ہے، وہ نقصان دے گی آپ کو. دوسری نظر ہے جو آپ کو دل بھر کے دیکھیں گے اور اس میں بھی کہیں سے سول کی کوئی آپ کی وہ ایک انوی آ ہی جائے گی. ٹھیک ہے، رشک آ ہی جائے گا. So everyone who puts the evil eye on another is envious, definitely, but not every envier puts the evil eye on another. So جو ورڈ حاسد ہے، ابھی میں آپ کو بری نظر سمجھا رہی تھی، اب میں آپ کو حاسد سمجھا رہی تھی کہ the word حاسد یا envier
okay, is more general in meaning, okay, than the word ain. حاسد is a very general word. بہت ساری یہ جذبات سے ریلیٹڈ ہے، لیکن عین is specific. ٹھیک ہے، کیونکہ جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو دل بھر کے، جو سوچ رہی ہے، جس طرح کے تیر برسا رہی ہے، وہ آر پار ہوں گے. ٹھیک ہے، جذبات اور احساسات سب مکسڈ اپ ہو کر آ سکتے ہیں، لیکن آنکھوں کا بہت اسپیسیفک معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اور انوی کا جنرل معاملہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر انوی کرنے والا یا ہر آدمی جو آپ سے حسد کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کی نظر بری ہو، کیونکہ ہم اسی لیے کہتے ہیں نا کوئی رشک کر رہا ہے تو اس کی نظر بری نہیں ہے، اور کوئی حسد کر رہا ہے وہ بری نظر ہو گئی. اس میں فرق کیا ہے؟ اگر میں نے دیکھا سپوزنگ کہ میری کوئی دوست ہے، کوئی بھی ہے، سلمہ نجمہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، یا اس کے پاس کوئی چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، وہ اس کے پاس ہے، بہت پیارے کپڑے پہنے اس نے، بہت پیاری جیولری پہنی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم عورتیں ایک دوسرے کے اندر دیکھ کے بہت خوبصورت محسوس کر رہے ہیں. اگر میرے دل میں ایک منٹ کو بھی وہ خیال آیا نا کہ اسے کیوں ملا ہے، مجھے کیوں نہیں ملا، تو یہ نظر کے ساتھ حسد کا تیر پیوست ہو گیا. اگر میں نے صرف یہ سوچا کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے اور کتنا اچھا ہے، اس میں نظر تو تھی لیکن حسد شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو دس از دا ڈفرنس بٹوین دا رشک اینڈ دا حسد. اوکے، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہمیں مسلسل اس کی پناہ مانگتے رہنا ہے، نظر سے بھی اور حسد سے بھی. ویسے سے نظر سے بھی آپ کو میں سمجھائے جا رہی ہوں کہ اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ ایک شوہر کی نظر بیوی کو لگ سکتی ہے، ایک ماں کی نظر اولاد کو لگ سکتی ہے. تو کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو بری نظر سے نہیں دیکھتی، پر اس کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس وجہ سے ماں باپ کی نظر بچوں کو لگتی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کو آپ بہت بہت زیادہ پیار سے دیکھیں، رشک بھر کے، تو وہ نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو یہ نظر ہے اٹس لائک تیر. یہ تیر چلتے ہیں آنکھوں سے اور جاتے ہیں دوسرے بندے کے، جس کو آپ دیکھ رہے ہوں دل بھر کے، اس کے روح سے گزر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، and the one who envies, okay, on یہ تو میں نے evil eye کا بتایا. the one who envies، اس کے جو evil eye ہے یا بری نظر ہے، اس کا یہ ہوتا ہے کہ sometimes it hits him, sometimes it misses him. جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کبھی لگ جاتا ہے اور کبھی چھو کے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے کہ کن کے ساتھ چھو کے گزرتا ہے اور کن کو لگتا ہے. جو اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اور نظر کی دعا اپنے پہ پڑھ کے پھونکتے ہیں یا رقیہ کرتے ہیں، ان کے اوپر چھو کے گزر جاتی ہے، اور باقیوں پر وہ تیریں لگ جاتی ہیں اور ان کو زخمی کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، so if the target is cautious and armed, the arrow will have no effect and may even come back on the one who launched it. تو اگر کوئی اتنا زیادہ پروٹیکٹڈ ہے، اپنے اذکار اور اپنی نماز اور اپنی ہر چیز کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے، تو تیر اسے لگے گا، اسے ہارم نہیں کرے گا، تکلیف پہنچے گی پر خراش ہوگی، یا اس کو لگے گا ہی نہیں اگر اس نے اتنا پکا مضبوط حصار باندھا ہوا ہے اپنے آگے، تو اٹس لائک اے وال. تو تیر آئے گا اور اس سے لگ کے باؤنس بیک ہو کر واپس اسے جا کر لگے گا جس نے وہ تیر پھینکا تھا. ٹھیک ہے، اوکے. مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ the evil eye is real, and if anything were to overtake the divine decree, it would be the evil eye. When you are asked to take a bath to provide a cure from the influence of the evil eye, you should take a bath. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بری نظر برحق ہے، بری نظر برحق ہے، اور یہ فرمایا کہ
اگر کوئی چیز تقدیر کو بھی عبور کر کے تم تک اپنا ہام پہنچا سکتی ہے تو وہ ہے بری نظر. اور اگر تمہیں بری نظر اتارنے کے لیے کہا جائے کہ تم غسل کر کے اپنا پانی دو تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے. اور اگر تم وہ ہو جس پر حسد ہوا ہے اور تم سے کہا جائے کہ تم اس پانی سے نہا لو تو تمہیں انکار کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ بات میں تھوڑی دیر میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ ادھر کس نہانے کا ذکر ہے. امام احمد اور ترمذی کی حدیث ہے جس میں اسماء بنت امیس بتاتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جعفر رضی اللہ عنہ کے بچے آئی تھنک انہیں نظر لگ گئی ہے اور ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہوتا ہے نا بچوں کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، تو ان کے بچوں کو نظر لگ گئی ہے، تو کیا میں جا کر ان پر رقیہ کر کے دم کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، کیونکہ اگر کوئی چیز قدر کو توڑتی ہے تو وہ بری نظر ہے. جاؤ تم جا کر ان پر رقیہ کر کے دم کرو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر نظر لگی ہے تو اپنے بچوں کو ہمیشہ رقیہ کر کے ان پر دم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو this is for those who avoid doing them and they don't care so much, یہ ان کے لیے خاص طور پر ہے کہ you have to put attention to doing them with رقیہ. امام احمد، مالک اور نسائی، ابن حبان، ان سب کی حدیث جو ہے یہ مضبوط حدیث میں آپ کو سنانے والی ہوں. اٹس اے اسٹوری اباؤٹ سہل ابن حنیف. اوکے. ہوا کیا تھا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیسیکلی ٹریولنگ کے لیے نکلے تھے، سفر کے لیے نکلے ہوئے تھے، مکہ کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی تھے. جب وہ الخرار کی وادی میں پہنچے جو کہ الجحفہ کے ایریا میں ہے، تو الجحفہ کے ایریا میں الخرار کر کے ایک وادی ہے. جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے سوچا یہاں پڑاؤ ڈالا جائے، تھوڑا دیر رک کر سانس لے کر یا ریسٹ کر کے پھر آگے بڑھا جائے. آپ کو پتا اس زمانے میں ٹریول واز ناٹ لائک آرز. ہم تو آج کل گاڑی میں بھی ٹریول کرتے ہیں، اتنی اسموتھ ٹریولنگ ہے فرام ہیئر ٹو ابو دھابی، پھر بھی وی ہیو بیوٹیفل ریسٹ اسٹاپس کہ ہم وہاں پہ رکیں گے، چائے کافی لیں گے، تھوڑا اپنے آپ کو اسٹریچ کریں گے، منہ ہاتھ دھوئیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر آگے نکلیں گے. حالانکہ اٹس جسٹ اے کپل آف آورز رائڈ، اسٹل وی لو ٹو ڈو دس. بٹ اس زمانے میں بہت ٹیڈیس جرنیز تھی، کھلی ہوا اور ریت میں they had to travel، گرمی، دھوپ، مٹی اڑتی تھی، اور they were open obviously، گھوڑوں پہ، اونٹ پہ سفر کر رہے ہوتے تھے. تو الخرار کی وادی میں الجحفہ میں یہ انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا. سہل بن حنیف اور ان کے ساتھ آف کورس عمر بن ربی بھی تھے، اور یہ سب بنو عدی ابن کعب جو تھے وہ ان کے لوگ تھے. وہ لوگ سب جا کر انہوں نے سوچا پانی کے اور یہ پڑاؤ ہمیشہ ایسی جگہ ڈالا جاتا ہے جہاں پہ پانی کا کنارہ ہو تاکہ لوگوں کو ریفریش ہونے کے لیے ایک موقع ملے، کیونکہ جب آپ گرمی میں اور اس طرح سفر کرتے ہیں یو نیڈ ٹو ریفریش یور سیلف. ایک تو یہ کہ یو ریفریش یور سیلف، پلس یو آلسو ریفریش اینڈ ریجوینیٹ دا پور اینیملز ہو بین کیرنگ یو. تو جو اونٹ اور گھوڑے آپ کو لے کے چلے ہوئے ہیں ان کو بھی پانی پلایا جائے. تو اگر دریا، نہر، سمندر، اس کے کنارے پہ اگر پڑاؤ ڈالا جائے تو سب کو پانی مہیا ہوتا ہے، اور اس وجہ سے سب پھر obviously ریت سے آپ ٹریول کرتے ہیں کھلے میں، تو فرسٹ تھنگ یو ڈو از یو ٹیک اے شاور. تو وہ پہلے پانی میں جا کر اپنا غسل کرتے تھے. اب عمر بن ربی اور سہل بن حنیف انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم جا کے نہا لیتے ہیں پہلے. سہل رضی اللہ عنہ کا یہی ہے کہ he was a very beautiful man, not just handsome. He was really very beautiful with a very beautiful skin. ان کی skin اتنی
فیئر اور تھن تھی کہ ان کی اسکن میں سے نا ایسے نسیں نظر آتی تھی کہ ون کین سی لائک وومن اسکن. تو جب انہوں نے کرتا اتارا اپنا یا جو بھی ثوب اتارا اپنا, تو عمر بن ربی جو وہاں پاس ہی کھڑے تھے, وہ بنو عدی ابن کعب کے تھے, انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ میں نے کبھی اتنی خوبصورت سکن کسی اور آدمی کی نہیں دیکھی, تمہاری تو عورتوں کی طرح اتنی نازک اور اتنی خوبصورت سکن ہے. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہی سہل گر پڑے, اور گرتے ہی ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ بے ہوش ہوئے یا وہ فوت ہو گئے. تو یہ سب بھاگے بھاگے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جا کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوا ہے اور سہل گرے پڑے ہیں, آپ پلیز آ کے دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ سے نکلے, آئے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا بھی کہ ماجرا کیا ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کچھ کیجئے, کیونکہ سہل سر بالکل نہیں اٹھا رہے, ہم ان کو کافی آواز دے چکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف سب کو دیکھا, جو جماعت تھے سارے صحابہ. انہوں نے کہا تم میں سے کوئی اس بات کا ذمہ داری لے گا کہ اس کو کسی نے کچھ کیا ہے؟ تو سب خاموش کھڑے تھے, صرف سب نے یہ کہا کہ عمر بن ربی انہیں دیکھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی سکن بہت خوبصورت ہے, اور کسی نے سے کچھ نہ کہا نہ کیا, بس یہی ماجرا ہوا ہے. اس نے کپڑے اتارے ہیں اور عمر بن ربی نے اس کو دیکھا ہے اور اس طرح سے بولا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر کو بلاؤ. عمر سامنے آئے, انہوں نے عمر کو ڈانٹا, اس سے کہا تم نے کیوں, تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو مارنا چاہتا ہے؟ تم نے اپنے بھائی کو مار دیا اپنے لفظوں سے. تو بیچارے عمر تو پریشان ہو گئے کہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا, میں تو ان کو ایڈمائر کر رہا تھا. لیکن عمر بن ربی کی ایڈمیریشن میں شاید ان کے دل کا حسد آیا ہوگا کہ کاش میرے پاس بھی ایسی والی سکن ہوتی, اسے ہی اتنی خوبصورت سکن ملی ہوئی ہے. You see, it's not something bad, it is just something that happens. It's فطرت of انسان. تبھی تو ہم اتنا زیادہ بری نظر کا شکار ہوتے رہتے ہیں نا, کیونکہ this is something, it is there, it's in the فطرت of انسان to think like this, to feel like this. اب کیا کیا جائے؟ ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا ربی کو کہو کہ اپنے کپڑے اتارے اور اس کو کہو کہ نہائے. تو ان کو پورا جسے کہتے ہیں نا آلموسٹ غسل کرایا گیا. سو دے واشڈ ہز فیس, ہینڈز, فور آرمز, نیز, تو ان کے بازو, ان کے ہاتھ, ان کے گھٹنے, ٹھیک ہے, اور ان کے پیروں کے سائڈز, اور ان کے لوور ایریا جو ہوتا ہے ہمارا ازار جسے کہتے ہیں, یا ٹراؤزر یا لنگی, جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, اس کا جو گروئن کا ایریا ہوتا ہے ادھر بھی پانی ڈالا گیا ہے. اچھا, اس کو اچھی طرح سے سمجھیں کہ کیا کیا ہوا. ٹھیک ہے, اور وہ سارا پانی آف کورس سارا پانی ایک ویسل میں جمع کیا گیا. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک بڑا سا بول لا کے دو, تو وہ لوگ بیچارے تھال لے کر آئے ان کے لیے. اس کے بعد انہوں نے ربی سے کہا کہ تم اتارو کپڑے, اور پھر کسی سے کہا کہ اس کے اوپر پانی ڈالو اور یہ بول نیچے رکھو اور یہ سارا پانی اس بول میں جمع کرو. تو سارا پانی اس بول میں جمع ہو گیا, اور آپ کو میں نے بتا دیا کیا کیا دھویا گیا. ہاتھ دھوئے گئے, منہ دھویا گیا, بازو, کونی تک, گھٹنے, سائیڈ کے پیروں کا سائیڈ پورا, اور پھر جو گروئن کا ایریا ہے. تو بیسکلی what I would suggest in an easy way is to make the person stand up. تو ہمارے پاس ٹبز ہے نا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹب ہے, ٹب میں بیلی بٹن کے نیچے اگر آپ پانی ڈال دیں تو اس میں پورے لیگ, نی, گروئن ایریا, پاؤں سب آ جاتا ہے, اور باقی جو ہاتھ اور منہ کا پانی ہے وہ سب ڈالنا پڑتا ہے. وہ سب ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا کہ
کوئی آ کر سہل کو سائیڈ ویز کرو، کیونکہ وہ ظاہر گر گئے تھے، تو ان کو سائیڈ ویز کیا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر ان کے پیچھے ایسے مارا، وہ جو جتنا بھی پانی تھا، ٹھیک ہے. جیسے ہی انہوں نے پانی پھینکا ان کے اوپر، سہل ہوش میں آ گئے. پھر انہوں نے کہا کہ تو ان کے سر پہ، بیک پہ اور نیچے کی طرف سب طرف پانی ڈالا گیا. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سہل تو اٹھ گئے اور لوگوں کو جوائن کر دیا، اور ان کو کوئی اور پرابلم نہیں ہوئی. اوکے، ان کے ساتھ کچھ بھی there was nothing wrong with him at all، کوئی آفٹر افیکٹس یا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا، پھر آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ اب آپ جا کے ہر ایک سے تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے لگتا ہے تم نے مجھے نظر لگائی، پلیز مجھے اپنا غسل کا پانی دے دو. اور کیا آپ اس کی غسل کا پانی، اور آپ کو میں نے بتایا کہاں کہاں کا پانی چاہیے، کیا آپ اپنی پیٹھ پر ڈال لیں گے؟ تو unless you are sure somebody takes the responsibility کہ I think it could be my نظر، then it's best آپ اپنا غسل کا پانی خود ہی جا کے دے دیں اور کہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ میں آئی تھی آپ کی طرف، مجھے آپ کی فلاں چیز بہت اچھی لگی تھی، تو یہ میری ہی نظر آپ کو لگ گئی ہے، تو میں اپنا پانی لائی ہوں، اگر آپ کو صحیح لگے تو اپنے پیچھے ڈال لیجیے گا. تو پیچھے سر پہ، پیٹھ پہ اور نیچے کی طرف، ٹھیک ہے. تو پورا پانی مارنا پڑتا ہے. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری 1/3 امت آج قبر میں اس وجہ سے ہے اور بعد میں بھی اس وجہ سے ہوگی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بری نظر سے نہیں بچا پائی اور بری نظر کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے. ٹھیک ہے. اب ایسے لگتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ یہاں وہ رقیہ بھی بتا رہے، علاج بھی بتا رہے ہیں، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ اپنی پروٹیکشن نہیں کرتے، سنتے ہیں سب کچھ، اپنی پروٹیکشن نہیں کرتے، یا اوور پروٹیکٹڈ ہو کر شیطان کا وسوسہ کیا ہے، وہ آپ کو شک میں ڈالتا ہے. تو اس کا شک مت کریں، پورا وقت یہ مت سوچیں کہ مجھے نظر لگ گئی، مجھے نظر لگ گئی، میری بیٹی کو نظر لگ گئی، میرے بیٹے کو نظر لگ گئی، اس کو نظر لگ گئی، اس کو ہو سکتا ہے نظر لگ گئی ہے، اتارنے کے طریقے بھی تو دیے ہیں، اتاریے جا کر. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اپنے بیٹا بیٹی، اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو، جس کو مجھے لگتا ہے نظر لگی گی انہیں شامیانے میں بند کر دوں گی، لپیٹ دوں گی. کتنے لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ میں نے زیور پہننے چھوڑ دیے کیونکہ میں زیور میں اتنی اچھی لگتی ہوں، مجھے نظر لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کتنے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ میں نے اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا، یا میں نے فلاں رنگ پہننا چھوڑ دیا کیونکہ میں جب فلاں رنگ پہنتی ہوں تو مجھے نظر لگ جاتی ہے. اور اسپیشلی چھوٹے بچوں کے لیے اکثر لوگ اپنے بچوں کو دکھاتے نہیں ہیں دوسرے بچوں کو کہ انہیں نظر لگ جائے گی. ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو جلدی سے ہٹا دیتے ہیں کہ بھئی نظر نہ لگ جائے، نظر نہ لگ جائے. خدا کے لیے تم لوگ نظر سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. نظر ڈرنے کی چیز نہیں ہے. نظر از لائک اے تیر، کووڈ کی طرح نکل پڑا ہے. اپنی حفاظت کرو، ماسک پہن رہے ہیں، گلوز پہن رہے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں نا ہم اپنی، زیادہ باہر نہیں نکل رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سامنا نہیں کریں، اس کے جا کے منہ پہ نہ گریں. تو اسی طرح نظر کا تعلق اس طرح ہے کہ آپ خود اس چیز کی نمائش نہ کریں، جو ہے سو ہے. اگر بچہ اچھے کپڑے پہن کے نکل کے خوبصورت لگ رہا ہے تو کیا ہوا، آپ نظر پڑ کے پھونک دیں، اور گھبرا کے مت کریں، ڈریں مت، because that means you are getting afraid of nazar. You have to have priority here. Your fear is with Allah, not with anything else. تو نظر کے جو تیر لگیں گے وہ بھی تو اللہ کی مرضی سے لگیں گے نا. تو اللہ سے ڈریں، نظر سے مت ڈریں. ہم پورا ٹائم اس میں کنفیوزڈ ہیں، اور ہر بات کو یہ کہنا کہ ایوری تھنگ از نظر اور حسد، اپنے گناہ ہم دیکھنا ہی بھول جاتے ہیں. اگر ہم ہر چیز میں کہتے ہیں نا کہ نظر حسدی ہوگا، نظر حسدی ہوگا، نظر حسدی ہوگا، اس نے بھی نظر لگا دی، اس نے بھی نظر لگا دی، یعنی لوگ صرف نظر گاڑ کے بیٹھے ہیں آپ کے اندر.
اور کام ہی نہیں ہے کسی کو کچھ بھی. یہ صحیح ہے کہ نظر لگتی ہے, برحق ہے, آپ کو قبر تک پہنچا دے گی نظر. میں اس میں کوئی بھی کمی نہیں کر رہی, لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کا بچاؤ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ کیوں آرمر کے بغیر نکلتے ہیں لوگوں کے سامنے؟ آپ کیوں آرمر کے بغیر نکلتے ہیں؟ آپ کا آرمر کہاں ہے؟ آپ کے اذکار کہاں ہیں؟ آپ کا رقیہ کہاں ہے؟ کیجئے اینڈ دین لیو اٹ ٹو اللہ. جو لوگ رقیہ کر کے ڈرتے ہیں نا, ان پر رقیہ اثر نہیں کرتا. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. اور جو لوگ رقیہ سیڈیوں پہ لگا کر, سیڈیز میں, ٹیپ ریکارڈر میں, گاڑی میں لگا کر صبح سے چل رہا ہے رقیہ, میرے گھر میں تو صبح سے سورہ بقرہ چل رہا ہے, بیک گراؤنڈ میوزک ہے. You can't use رقیہ like that and it does not affect you. It's not a رقیہ. آپ سن رہے ہیں کچھ, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر رقیہ کرنا ہے تو یا آپ خود پڑھیں, یا کسی کو اپنے کو کہیں کہ وہ آپ کے اوپر پڑھ کے پھونکے, یا کسی امام کے پاس چلے جائیں, اس کو کہیں کہ وہ آپ کے اوپر رقیہ کر کے دم کر دے. رقیہ has to be done in person, not through tapes, not through recordings. Make sure you understand that these things do not affect. بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں سورہ بقرہ, رقیہ, ایک خاتون کہہ رہی ہے میرے تو اثر ہی نہیں ہو رہا, روزانہ میں رقیہ بجا رہی ہوں, روزانہ میں رقیہ بجا رہی ہوں. میں نے کہا باجا تھوڑی ہے, آپ رقیہ کیوں بجا رہی ہیں؟ رقیہ بجانے کی چیز نہیں ہے, رقیہ پڑھنے کی چیز ہے. کہ آپ نے پڑھا؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھا. تو آپ پڑھیں. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. تو آپ کو خود پڑھنا ہے یا کوئی آپ پر پڑھے. It has to be done practically. I hope I've stressed this enough کہ بہت ضروری ہے کہ ہم آرمر پہنیں and that is our رقیہ. اور جب ہم آرمر پہنیں گے, رقیہ کریں گے, تو پھر ہمیں نظر اور حسد سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. نقصان بھی ہو جائے اگر ہمیں نظر اور حسد سے, تب بھی ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں اللہ کی طرف سے تیر آیا اور اللہ ہی ہٹائے گا. آپ کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اتنا یاد رکھیں کہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اپنا سارا ایمان, اپنی ساری طاقت قوت, اپنی ساری توکل, trust, you have to place it on Allah subhanahu wa ta'ala and take refuge from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, beseeching him, اللہ سے مغفرت مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگو, اس کی رحمت مانگو. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے reciting the prayers for protection. اوکے, جو بھی بچاؤ کی جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی ہیں, جو نظر کی دعائیں ہیں, وہ ساری دعائیں پڑھیں. موذتین ہیں وہ پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں. میں بعد میں نسخہ ٹریٹمنٹ میں سارا ٹھیک سے بتا دوں گی, تو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. اگر کسی کے دماغ میں یہ ابل رہا ہے کہ تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے, کس وقت کیا پڑھنا چاہیے, I'll come to the treatment, then I'll give you the complete details about the treatment inshallah. Don't worry. اور کچھ رہ بھی جائے گا تو always ask you, you can always tell me. Generally, if anybody wants to know it as a quick fix, just to tell you کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا انہوں نے سکھائی, اعیذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ ایک دعا ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, یہ اذکار میں آتی ہے. ٹھیک ہے, دونوں دعائیں بہت زیادہ اچھی ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ سورہ فاتحہ 3 بار پڑھ کے آپ کسی پہ بھی دم کریں, اس کی کوئی بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اور آیت الکرسی 1 بار اور 3 بار قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اسی آرڈر میں پڑھنا ہے. قل اعوذ برب قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. اسی طرح 3 بار پڑھ کے اور ایچ ٹائم دم کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, that is رقیہ. That's the quick رقیہ. And then the last 2 ayahs of Surah Baqarah, Aman al-Rasul. Okay. If it is known, okay, or suspected, اگر آپ جانتے ہیں یا آپ کو تھوڑا جیسے شک ہے کہ کوئی afflict ہوا ہے with the evil eye, okay, and the one who put the evil eye,
okay, then one should be ordered to wash himself with that person's water. ठीक है, I'm just saying it again just to make sure that you understand what we have mentioned. ठीक है, okay. सूरह ये एक 68 सूरह का आयत आपको पढ़ के सुना रही हूँ, जिसमें नबी अल्लाह सुब्हानहू कहता है, जब ये काफिर लोग कलाम नसीहत यानी कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी नजरों से देखते हैं कि गोया तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं ये जरूर दीवाना है। ये जो आयत है, इसको जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाया था तो उनको यही बताया था कि जब आप कुरान पढ़ के इन काफिरों को समझाते हैं और उनके सामने आप बैठ के जब ये कुरान पढ़ रहे होते हैं तो आपको ऐसी नज़रों से देखते हैं कि गोया कि आपके कदमों को उखाड़ दें। कदम उखड़ते हैं तो क्या होता है, बंदा गिर जाता है। कदम उखड़ते हैं तो क्या होता है, बंदे का बैलेंस ख़त्म हो जाता है। आप बीमार पड़ सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप मर सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं। You lose your balance. What happens when you are off your feet? You fall down. और ये है वो आयत जो हमें बताती है कि नजरों के तीरों से कोई तुम्हें गिरा सकता है, मार सकता है। और अल्लाह ताला ये बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जब वो तुम्हें इस तरह से देखते हैं तो उनके नजरों के तीर ऐसे आते हैं डेंजरसली that it can actually throw you off your feet. ठीक है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये कमेंट कर रहे थे इस आयत की, तब उन्होंने यही बताया। उन्होंने कहा कि दिस मीन्स दे पुट द इविल आई ऑन यू विद देयर ग्लांसेस। सो व्हेन पीपल डू दीज ग्लांसेस दे पुट एन आई ऑन द arrows from their eye on you. Okay. And then again he said the evil eye is a real thing. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam told us that it can take over the divine decree, so we have to protect ourselves from this. Now coming to how do we protect ourselves from evil eye and hasad. Number one, I'll go quickly from this. Number one is ruqya. Okay. Now when I said ruqya, I just mentioned to you what is ruqya. The shortest, easiest and the sunnah ruqya is just Ayatul Kursi, three times, last two ayahs of Surah Baqarah, starting from Amana Rasul. I hope I'm very clear and I've repeated it now so everybody can take it down. Okay, so this is what is the ruqya, which is the ruqya sharia. उसके अलावा okay, नबी सल्लम के लिए जो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पढ़ के दम किया था, वो दुआ भी मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। And since it's being recorded, you can always go over the recording and take it down at your own comfort and convenience, inshallah. तो दुआ यूं है, बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्ले शैइन युज़ीका मिन शर्रि कुल्ले नफ्सिन औ ऐनिन हासिद Allahu yashfik bismillahi arqi. In the name of Allah, I perform ruqya for you from everything that is harming you, from the evil of every soul or envious eye. May Allah heal you. In the name of Allah, I perform ruqya for you. ठीक है, तो मैंने आपको इस दुआ को मतलब भी समझा दिया और दुआ भी बता दी। नंबर 2, सेकेंड पॉइंट हमारा कि पता करना, एक ट्रीटमेंट ये है कि आप रुकिया करें जो मैंने आपको बताया, दूसरा दुआ ये वाली दुआ बताई, तीसरा आपको करना है कि उस आदमी से पूछना है कि उस आदमी से जिसको आप आइडेंटिफाई कर लें कि इसी ने नज़र लगाई है, आपको उसको कहना है कि आपका पानी चाहिए हमें, क्योंकि हमें लगता है आप बहुत उसकी बात कर रहे थे ना, आपकी नज़र लगी होगी, तो आप प्लीज़ पानी दे दें। तो उसे चाहिए कि पानी दे दे, ऑब्लाइज करे और इस तरह से
نظر اتاری جا سکتی. تو دس از آلسو اے ٹریٹمنٹ. Supposing if it's somebody your own, it could be your own somebody, like your auntie, your mother, your own daughter, your son, somebody your own, that they can give you the water, take the water and put it on yourself. اچھا, اب کچھ لوگ ذرا اس میں کچھ آگے نکل جاتے ہیں. اس کو میں کلیئر کر دوں, کیونکہ کچھ لوگوں نے ایسے کہتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ تو کیا ہم ان کا پیشاب یا دوسرا ویسٹ بھی اس میں لے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں, ہرگز نہیں. یہاں پہ کسی بھی نجاست کی بات نہیں ہو رہی ہے. اٹس جسٹ the water. when نبی صلی اللہ علیہ وسلم said water from the area between the legs, that's all it is. Just the water which is thrown over your body. Okay? And Allah knows best, because these were the treatments taught to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم by Jibreel علیہ السلام. تو انہوں نے کوئی خود سے نہیں ڈائریکٹ کیا تھا کہ ایسے کرنا ہے. And there is nothing wrong to take precautions from evil eye and hasad, okay, before it happens. تو اگر تم کو لگتا ہے کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو, آپ کو اگر لگتا ہے میرا بچہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے اس وقت, آپ خود ہی اس پہ نظر کی دعا پھونک کر, اس پہ رقیہ کر کے باہر جائیں. تو you can take precaution from evil eye and hasad before it takes place, okay. کچھ لوگوں نے اس کے لیے یہ سوال اٹھایا, تو کیا اللہ کی توکل اس میں نہیں ہے؟ کہ اس کا مطلب جو آدمی اس طرح کرتا ہے اس میں اللہ کی توکل نہیں ہے؟ وہی بات میں دوبارہ کروں گی کہ اللہ پر آپ توکل کریں, پہلے اپنا اونٹ باندھ لیں, ٹھیک ہے. آپ اپنی پریکاشن پریونشن کر کے آپ کو جو کرنا چاہیے وہ کر لیں, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. شروع سے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں گے تو آپ نے تو کوئی محنت تو کی ہی نہیں, کوئی ایفرٹ تو کیا ہی نہیں اس کو بچانے کا. تو آپ اپنی طرف سے اپنا ایفرٹ کر لیں. اور کیوں میں آپ کو یہ بات دوبارہ سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ آفٹر یو ڈن دا رقیہ, اگر آپ نے رقیہ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ اللہ پر توکل کر کے کہیں جا رہے ہیں اپنے بچے کو لے کر, تو پورا وقت ڈر ڈر کے مت بیٹھے کہ ہائے وہ دیکھ رہی ہے, ہائے یہ دیکھ رہا ہے میرے بچے کو, ہائے اس کو بند کر دو, ہائے اس کو چھپا دو. پھر آپ کو اللہ پہ توکل تو نہیں تھا, پھر تو نظر لگے گی اس کو بچے کو, کیونکہ آپ نے نظر کی دعا تو پڑھی, اس کا مطلب لپ سروس تھی, آپ نے دعا پڑھی ایز اے ریچول, اللہ پر توکل کیا نہیں تو اللہ بچائے گا نہیں. اب کتنے ہم اس طرح کرتے ہیں نا. اب آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہاں میں نے کتنی بار دعا تو پڑھی ہے پر توکل نہیں کیا اللہ پر, ان دا لٹرل سینس. بے باک ہو کر نہیں میں کہیں گئی, میں ڈر ڈر کر اپنے بچے کو دبوچ کر کے بھئی کوئی دیکھ نہ لے. کیوں؟ اس کا مطلب آپ کے اندر اللہ کا توکل نہیں, تو اللہ کیوں پروٹیکٹ کرے گا آپ کو جب آپ اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. دیکھیں, آپ مجھے کہیں گی دور شوار یہ 100 درہم آپ اپنے پاس رکھیں, سنبھال کے رکھنا, دھیان سے رکھنا, آپ اس کو ابھی بھی انویلپ میں ڈال دیں. میں کہوں گی ٹھیک ہے. پھر بھی آپ گھر سے نکلتے وقت یہی کہتی بھی جائیں گی اپنے آپ کو, پتہ نہیں وہ سنبھالے گی کہ نہیں, وہ گما نہ دے, ایسا نہ کر دے, ویسا نہ کر دے. اور اگر یہ بات مجھے پتہ چل جائے گی تو میں کیا کہوں گی آپ کو؟ جیسے یہ بات مجھے پتہ چل جائے گی, سب سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گی پلیز اپنے 100 درہم آپ واپس لے جائیے, کیونکہ جب آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو میں کیوں آپ کی چیز کا خیال رکھوں, اور میرا بھی دل خراب ہوگا. یہ مجھے چیز دے رہی ہے ٹرسٹ کر کے, پر سنبھالنا نہیں چاہتی, ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتی, تو میں کیوں ان کی چیز کو سنبھالوں؟ کون سا اس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا؟ دیکھ لیں, آپ سن لیں اس بات کو. آپس میں ہم اس طرح سوچ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے فیل کرے گا جب آپ دعا تو کر رہی ہیں اللہ سے کہ مجھے پناہ دو, اور اس پر آپ کا یقین اور ایمان نہیں ہے. آپ اللہ سے پناہ تو مانگ رہی ہیں لیکن دل میں سوچ رہی پھر بھی نظر لگی ہوگی, پھر بھی نظر لگی ہوگی. نہیں, اللہ نے آپ کو نظر سے تو بچا لیا ہے, آپ کے اپنے کرم کی وجہ سے کچھ ہوا ہوگا. اپنے کرموں پر تھوڑا نظر ڈالیے, اپنے اعمال پر تھوڑا نظر ڈالیے. اللہ پر بلیم کرنا آسان ہے, اپنے اعمال پر. ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں نا لائف میں, تو ہم سوچتے ہیں یہ اللہ کی چوائس تھی,
بھول ہی جاتے ہیں کہ چوز ہم نے کیا تھا. اور میں اس کی بہت اچھی آپ کو ایک مثال دوں گی. تو یہ توکل کرنا بہت ضروری ہے. دوسری دعا میں نے آپ کو بتا دی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہمہ ومن کل عین لامہ. I seek refuge for you both in perfect words of Allah from every devil and every poisonous reptile or snake or anything and from every evil eye. یہ ہے وہ دعا. ٹھیک ہے. and ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام پر ہمیشہ پڑھ کے پھونکتے تھے، نظر اتارتے تھے، کیونکہ ان کو بہت فکر ہوتی تھی اپنے بچوں کی. اچھا، before I go any further and explain some more to you, میں آپ کو 2 examples دوں گی from my surroundings. Okay, so these are real life examples. These are not stories of some صحابہ or some far away thing. ٹھیک ہے. These are all real life stories میں آپ کو سنانے والی ہوں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ. Okay, sorry about it. ڈھیلا ہو جاتا. اوکے. اوکے، سب سے پہلے before I go into the story, let me tell you what are the symptoms. کہ آپ کیسے پہچانیں گی کہ آپ possess ہو گئے ہیں with evil eye یا حسد. ٹھیک ہے. جو لوگ رقیہ کرتے ہیں اور جو لوگ حجامہ کرتے ہیں ان کو سمجھ آتا ہے کہ کس کو پوزیشن ہوا ہے، نظر ہے، حسد ہے، نظر ہے، حسد ہے یا سحر ہے. ٹھیک ہے. نظر، حسد اور سحر کو پتہ لگانے کے لیے رقیہ کرنے والے کو پتہ چلتا ہے اور حجامہ کرنے والے کو پتہ چلتا ہے. تو میں آپ کو وہ سارا کچھ سمجھاتی ہوں. اوکے. جو رقیہ کرتے ہیں جیسے شریعہ کا رقیہ اور جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. ٹھیک ہے. if somebody is possessed by jinn via حسد اور نظر اور سحر. سحر کا ہم الگ کریں گے، لیکن سنس یہ بات کرنا ضروری ہے کہ کبھی کبھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درود شریف کیا کہہ رہی ہیں. ہاں، کبھی کبھی نظر اور حسد سے بھی آپ کے اندر جن چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیسے جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جن کو اداس لوگ بہت پسند ہیں. شیطان جو ہے وہ سیڈنس کو پسند کرتا ہے. کوئی خاتون ہے، کوئی آدمی ہے، کوئی شخص ہے بہت اداس رہتا ہے، ہمیشہ سیڈ رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ہی از این ایزی ٹارگیٹ فار دا شیطان ٹو گو ان سائڈ ہم. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو لوگ ڈپریشن میں رہتے ہیں زیادہ، جو بہت اداس رہتے ہیں، اپنی اداسی کو دور کرنے کے لیے محنت نہیں کرتے، ان کے اندر چلا جاتا ہے. دے لک فار اداس پیپل. دی شیاطین دیکھنا چاہتے ہیں کون اداس رہتا ہے، کون بہت زیادہ سیڈ ہے اپنے حالات سے، کون گیو اپ کر رہا ہے، کون ہر بات پہ پریشان رہتا ہے، سارا وقت پریشان رہتا ہے. ان کو وہ کیوں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ آپ کے دل میں خیال نہیں آ رہا کہ why them? Because they are the people who are not happy with the decree of Allah. کوئی جو بہت زیادہ ہمیشہ پریشان رہتا ہو، زیادہ ہمیشہ اداس رہتا ہو، زیادہ ہمیشہ دکھی رہتا ہو، یہ وہ شخص ہے جو اپنی طرف نظر نہیں کر رہا کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں یا کیا غلطیاں کر رہی ہوں. نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، مجھے لے کے قبول کر کے صبر کرنا ہے. اس کی وجہ سے اس کا ٹرسٹ اللہ پر سے ہٹ جاتا ہے. نہ وہ اللہ کی ڈکری کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، اس لیے وہ اداس ہے. جو بھی اس کے حالات سے وہ بس صرف اداس ہی اداس رہتا ہے. آپ اس کو کبھی خوش نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں پہن رہا ہے، منہ بھی نہیں دھو رہا، کسی سے مل بھی نہیں رہا. بہت زیادہ اداس ہو گیا نا. ہاں، آپ تھوڑی دیر نہیں مل رہے ہیں کسی سے کیونکہ یو وانٹ ٹو ڈیل وتھ یور پرابلم اینڈ گیٹ آؤٹ آف اٹ. اگر آپ نہیں مل رہے لوگوں سے بیکاز یو وانٹ ٹو ورک آن یور سیلف، آپ اپنے اوپر کام کر رہے ہیں، میری اس وقت عمارت ٹوٹ رہی ہے تو مجھے تھوڑا ریپیئر کا کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ بیٹھ گئے سوگ منانے اپنا.
ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، اب امی بیمار ہو گئی، اب ابو بیمار ہو گئے، ہائے اللہ میرا بچہ بیمار ہو گیا، ہائے اللہ میں تو بہت پریشان ہوں، سارا وقت پریشان ہے. دس از انگریٹفلنس. تو ادھر آپ کو غلط خواب آئیں گے، آپ کو لاٹس آف ڈریمز ول کم، لیزرڈز آئیں گی، اسنیکس آئیں گے، یا آپ کو پورا ٹائم وسوسہ، یہ وسوسہ ہے، وسوسہ رہے گا، کیونکہ آپ کے اندر شیطان چلا گیا ہے اور آپ کے گھر میں گھس گیا، آپ کے اطراف میں ہے. یو آر دا ایزی ٹارگیٹ. تم کو پریشان کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تم کو پریشان کرنا ہے اس کے لیے بائیں ہاتھ کا اگر کھیل ہے تو اس کا مطلب تم اس کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو چکے ہو. اللہ پہ بھروسہ کہاں گیا؟ ہم کہتے ہیں ہم تو اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بلیف نہیں آ رہا. اللہ کی توکل جو ہے نا، ریئل توکل، وہ نہیں آ رہا. ابھی بھی شیطان کا ڈر ہے، نظر کا ڈر ہے، خطروں کا ڈر ہے. بس مجھے ڈر ہے کہ کچھ ہو جائے گا. آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، with due respect to everybody, پلیز مت سوچنا کہ میں ایسی بات کر رہی ہوں. this is with due respect to everybody. میں نے جس کا سنا کہ جن کو کووڈ ہوا، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ heal them completely with full شفا، مکمل شفا. اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے اور کسی کو بھی کووڈ سے نہ گزارے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کب ہو جائے، مجھ کو کب ہو جائے، لیکن میں نے یہ نوٹ کیا جو زیادہ پریشان ہو رہے تھے ان کے گھر والوں کو ہوتا رہا کووڈ، اور ان کو بھی ہوتا رہا. اور جن کو مضبوطی تھی کہ ہونا ہوگا تو ہوگا اور نہیں ہونا ہوگا تو نہیں ہوگا، انہی کو نہیں ہوا. تو آپ جتنا سوچیں گے کہ یہ ہو تو نہیں جائے گا تو تب تو ہوگا. زیادہ نہیں سوچیں اس بارے میں، ہونا ہوگا تو واقعی ہوگا نا. آپ اپنی احتیاط کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ پہ توکل کرو احتیاط نہ کریں، ہرگز نہیں. آپ نے اونٹ کو باندھنا ہے، اپنی احتیاط کرنی ہے، ماسک بھی پہننا ہے، اگر گلوز پہن سکتے ہیں گلوز پہنیں، باہر جانا اوائڈ کر سکتے ہیں باہر جانا اوائڈ کریں، باہر جا کے کھانے نہیں کھائیں، باہر مالوں میں نہ بھٹکیں، جو کچھ بھی آپ اوائڈ کر سکتے ہیں ایکسپوجر کو اوائڈ کریں. ٹھیک ہے، لیکن فل توکل کے ساتھ کہ میں اپنی طرف سے جو احتیاط کر سکتی ہوں کر رہی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے پروٹیکٹ کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے اللہ کی پروٹیکشن ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. ڈرنے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، بالکل بھی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ پروٹیکشن تو آئے گی ہی اللہ کے پاس سے نا. آپ سمجھتے ہیں کہ پروٹیکشن ویکسینیشن سے آ رہی ہے؟ نہیں، پروٹیکشن ایونچولی اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو. ہاں، آپ کو اگر ویکسینیٹ ہونا ہے، آپ کو اپنی دوا لینی ہے، آپ کو اپنی احتیاط کرنی ہے، اس کا حق ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اپنی سمجھ کے ساتھ اپنی حفاظت کریں، ڈریں مت اس بات سے. کسی چیز کو ڈر مت کر کے پالیں. جو ڈرتا ہے، آپ نے نہیں سنا محاورہ جو ڈر گیا وہ مر گیا؟ خوف is enough to kill you. And I know somebody, well, let's say in my in-laws, a woman who died out of fear. She had so much fear that she died of fear. آپ کو پتہ ہے خوف also is a بیماری. Sadness is also a بیماری. جو لوگ بہت روتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، ہر چیز کی بہت فکر کرتے ہیں، یہ ایک بیماری ہے. اس بیماری کا بھی علاج کرنا چاہیے. یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آپ سارا وقت بیمار رہیں اور سارا وقت آپ پریشان رہیں. کیونکہ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ did I not love my father enough کہ جب میں نے سنا کہ میرے ابا جان، ایک ہی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ بیمار تھے، اس طرح سے بیمار تھے کہ ان کو سانس ان کی ریگولیٹ نہیں ہو رہی تھی. بیسکلی he used to miss a heartbeat. Today I miss a heartbeat. I didn't know that it's genetic anyway. So he was hospitalized and of course they put a stent to regulate his heart. Even then when I came to know کہ ابا جان is gone to hospital اور ان کی ہارٹ بیٹ مس ہو رہی ہے، اور اگر ہارٹ بیٹ مس ہونے کے بدلے اسٹاپ ہی ہو جائے تو بندہ چلا جاتا ہے. But I never panicked. I never started telling people کہ ایسا ہو رہا ہے، وہ اسٹینٹ لگا کے بھی آ گئے. I don't think I ever spoke to anybody about it. Because جو ہونا ہوگا وہ تو ہوگا، میں پریشان ہو کر اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. I just made dua for my father. And I think that is what he would have preferred me to do. Or maybe that is how he taught me to do.
میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا کرے اور رحم کرے ان کے اوپر. But these are the good values he taught us. I never saw my father sad except when my brother died. I heard that he even didn't, he did not even cry a lot when his father died. That's what he used to tell me. And even when my brother passed away, the day he passed away is the only day and night, of course, I saw him crying. And the very next day he was normal again. And after that, he never mourned my brother. He never talked about my brother with sadness. ٹھیک ہے, ہمیشہ ان کے بارے میں اچھی باتیں کی, ذکر کی طرح, کہ وہ یوں کرتا تھا, وہ ایسے کرتا تھا, اسے یہ چیز بہت پسند تھی. He was also with a very good sense of humor and things like that. He never said, میرا بیٹا چلا گیا, مجھے اتنا ایک ہی بیٹا تھا میرا, اور بس ہم کیا کریں. Never talked like that, never. And that's where I learned and I understood توکل کسے کہتے ہیں. You have to accept the qadar, accept کر کے توکل کرو اللہ پر. Give me a second, I have to open. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ کو ضروری پوائنٹ یہ بتانا ہے کہ جب آپ اللہ پر توکل کر کے اپنے اوپر رقیہ کرتے ہیں, دعا پڑھ کے پھونکتے ہیں, اس کے بعد کانفیڈنٹ ہو جائیں. اور اگر اس کے بعد کچھ ہو جائے تو اپنا نصیب سمجھیں, کیونکہ آپ نے پروٹیکشن کی. It's like if you took the medicine and you still fall sick, آپ نے اپنی پروٹیکشن کی اور آپ پھر بیمار پڑ گئے, تو پھر آپ نے کچھ بد احتیاطی کی ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو اپنے اوپر لیجئے, اس کو اللہ پہ مت ڈالیے. اور اس پہ مجھے ایک بہت اسٹرینج بات خیال میں آ رہی ہے ایز این ایگزامپل, کہ کچھ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں, تو وہ ضرور مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. کہ جیسے کسی شخص نے ریسنٹلی اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ٹھیک ہے, طلاق دینے کے بعد اس کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اپنی بیوی کو آخری میں کیا بولے, تو اس نے اس کو یہ کہا کہ آئی تھنک جو کچھ بھی ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا ہوگا, یہ اللہ کی چوائس ہوگی کہ میں تمہیں چھوڑ دوں. تو میرا جواب یہ تھا اس شخص کے لیے کہ ہاں, آپ چوز آپ نے کیا تھا نا کہ آپ اسے طلاق دینا چاہتے ہیں, تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی. چوائس واز یورز, ناٹ Allah's. Allah doesn't choose for us, we choose for ourselves. Allah only gives us the support. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر میں یہ مان لوں کہ نہیں پھر تو یہ اللہ کی مرضی تھی, تو اس کا مطلب کل میں جب چوری کرنے جاؤں تو یہی کہوں کہ بھئی اللہ کی مرضی تھی, تو اللہ نے میرے لیے چوری کرنا آسان کر دیا. تو میں آج جب جھوٹ بولوں تو وہ اللہ کی مرضی تھی, تو اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا. کل میں شراب پی لوں اور یہ کہوں کہ اللہ کی مرضی تھی, تبھی تو یہ گلاس میرے ہاتھ میں آ گیا, اب دیکھو نا پی رہی ہوں شراب, اللہ کی مرضی سے پی رہی ہوں. اگر مرضی نہیں ہوگی تو اللہ میرے ہاتھ سے شراب لے لے گا؟ نہیں. We make our choices and that's why the karma takes place. کہ جو ہم کریں گے اس کا ہمیں بھرنا پڑے گا. چوز ہم کریں گے, اللہ صرف ہمیں اس میں آگے بڑھاتا ہے. چوز ہم کرتے ہیں. اور جب ہم اللہ کا رقیہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر توکل کریں. بات ایکچولی اس وقت صرف نظر, حسد اور سحر کی ہو رہی ہے, لیکن ایک ریلیٹڈ ٹرم ہے which I need to just bring it, اور وہ میں الگ انشاءاللہ اس پہ درس دوں گی اور کمپلیٹلی سمجھاؤں گی. لیکن ایک چھوٹا سا میں ضروری سمجھ رہی ہوں اس وقت اس بارے میں بات کرنا. لوگ استخارہ کرتے ہیں, اس پر میں پورا درس دوں گی تاکہ آپ لوگوں کو پہلے تو استخارہ ٹھیک سے سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی میں سنتی ہوں لوگ کہتے ہیں ہم روز استخارہ کر رہے ہیں. آپ روز کیوں کر رہے ہیں استخارہ؟ ایک ہی بار کرنا ہوتا ہے استخارہ, روز کیوں کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, اٹس لائک مجھے what is استخارہ؟ it's taking Allah's permission and his help to do what I have decided to do. Allah is not going to decide for me. I have decided to do, I'm only asking Allah
تو میں نے فیصلہ کیا ہے کوئی کام کرنے کا، میں صرف اللہ سے یہ کہہ رہی ہوں اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو اس میں آگے بڑھا، نہیں تو مجھے اس سے روک دے۔ تو آپ کو کیسے لگے گا اگر میں روز آ کے یہی کہوں گی اچھا اگر یہ صحیح ہے تو آگے بڑھا ورنہ روک دے، اگر یہ صحیح تو آگے بڑھا ورنہ روک دے، اگر یہ صحیح تو آگے بڑھا ورنہ روک دے۔ ارے ایک بار آپ نے کہہ دیا نا، اب آج جا کے کریں نا جو جس کے لیے آپ نے کہا ہے۔ ابھی تک آپ کھڑے یہی بول رہی ہیں کہ اگر نہیں کیا تو روک دینا، کر دیا تو کر دینا، یہ کیا ہے؟ ایک بار کہا آگے بڑھو، کرو، وہ کر کے دکھاؤ۔ روکنا ہوگا اللہ روک دے گا، نہیں روکے گا تو آپ آگے بڑھ جائیں، ہو گئی بات ختم۔ استخارے میں کیا ہوتا ہے پھر؟ ہم استخارہ کرتے ہیں پر اللہ پہ توکل کر کے نہیں کرتے۔ Still we are having confusion in our minds. We are doing istikhara with so much doubt. No, we have to do istikhara with yaqeen. We have to do istikhara with yaqeen on only one thing. One thing, not two things. میں اس سے شادی کر لوں یا اس سے، میں اس گھر میں چلی جاؤں یا اس گھر میں یہ گاڑی لے لوں کہ یہ گاڑی۔ تو استخارہ مت کریں، ڈیسائیڈ کریں یہ والی یا وہ والی، یہ گھر یا وہ گھر۔ پہلے ڈیسائیڈ کرو، یقین کے ساتھ استخارہ کرو یہ گاڑی لوں یا یہ گاڑی۔ اس میں استخارہ نہیں ہوگا کون سی گاڑی، یو ہیو ٹو ٹیل وچ ون۔ اللہ میں یہ گاڑی لوں، اگر یہ گاڑی میرے لیے اچھی ہے تو میرے لیے آسان کر دے، نہیں ہے تو اسے مجھ سے دور کر کے مجھے اس کے بدلے میں کوئی اچھی گاڑی دے دے، ہو گیا۔ اگر اللہ نے وہ دور کر دی تو دوسری گاڑی کے لیے کیجیے۔ That's the way to do it. پرابلم ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم رقیہ کرتے ہیں ایمان کمزور کے ساتھ، استخارہ کرتے ہیں ایمان کمزور کے ساتھ۔ We are still controlling things and we think ہم نے اللہ پہ ڈال دیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، You're still having it in your hand. میں نے نظر کی دعا پڑھ کے پھونکی ہے، پھر بھی میں ڈری ہوئی ہوں کہ لوگوں کے تیر مجھے لگ جائیں گے۔ کیوں لگیں گے؟ آپ نے نظر کی دعا پڑھ کے پھونکی ہے نا اپنے اوپر یقین کے ساتھ نا کہ یہ پروٹیکٹ کرے گی، تو یہ پروٹیکٹ کرے گی۔ اگر آپ کے یقین میں کمی آ گئی کہ ہاں اب بھی لگ جائے گا، تو لگ کے رہے گا۔ پھر نہیں آ کے پوچھنا کہ رقیہ کرنے کے بعد کیسے مجھے لگ گیا، اس لیے کہ آپ کی یقین کی کمی تھی، آپ نے سوچا کیسے ہوگا، تو اللہ نے کہا برسا دو تیر ان پر۔ یہ سوچ کر آئیے کہ اس پہ تیر اب بھی برس سکتا ہے، اس کا مطلب میرے کلام میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کروں، تو برسا دو۔ تو we are harming ourselves with our lack of belief. Now I'll quickly run down from the points which are the symptoms of possession. Okay, اگر آپ کو لگتا ہے کہ you are possessed یا کوئی جن نے آپ کے اندر گھر کر لیا ہے نظر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یا سحر کی وجہ سے، اس کے کیا سائنز یا سمٹمز ہیں، میں آپ کو کوئکلی رن تھرو وہ بتاؤں گی، اور اس پہ ہماری بات آج ختم ہوگی، پھر ہم انشاءاللہ سحر پہ بات کریں گے نیکسٹ ویک میں۔ نمبر 1، جب آپ کا دل قرآن پڑھنے پر نہ لگے، اذان سن کے آپ کو گھبراہٹ ہو کہ او نو پھر نماز کا ٹائم آ گیا، اوکے، دیٹ مینز یو آر پوزیسڈ۔ اوکے، نمبر 2، اگر آپ کو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، اوکے، یا آپ کا ہجامہ کیا جا رہا ہے، اور ہجامہ کرتے وقت یا قرآن پڑھتے یا سنتے وقت یا رقیہ سنتے وقت اگر آپ بے ہوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کو ایسے ایسے بدن سیزرز آتے ہیں، that's a sign of being possessed. ٹھیک ہے، میں تو آئے دن ہجامہ جب کرتی ہوں تو I go through this and then I explain to people and then the first thing they ask me کس نے کیا ہوگا، کیا ہوا تھا؟ مجھے کیا پتا آپ نے کب اپنے پہ نظر لگائی، یا آپ کب حسد کا شکار ہوئے، یا کسی جن نے آپ کو بہت اداس دیکھ کے آپ کے اندر گھر کر لیا۔ میں نے آپ کو اسی لیے بتایا کہ صرف نظر اور حسد نہیں پوزیشن کرتا آپ کے اندر، لیکن آپ کی سیڈنس از این اٹریکشن ٹو شیطان، ٹو دا جن، اور وہ آپ کی باڈی کو اپنا گھر بنا لے گا اگر آپ ہمیشہ بس افسردہ سے رہیں گے اور پریشان رہیں گے۔ تو دس از اے سائن آف دا شیطان that this is an easy body، اس کا توکل اللہ میں کم ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، یہ ہمیشہ اداس ہی رہتی ہے، بہت انگریٹفل ہے، اس کے اندر گھر کر دو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد وہ آپ کو اتنا گھمائے گا کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اوکے. نمبر 3, لاٹ آف ڈسٹربنگ ڈریمس. یہ سائن ہے کہ آپ کے اندر شیطان ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ ڈسٹربنگ ڈریمز آنا از ناٹ اے گڈ سائن. نمبر 4, جب آپ اپنے آپ کو اکیلا رہنے کی عادت ڈال دیں گے اس طرح سے کہ آپ لوگوں سے ملنا چاہیں گے ہی نہیں. یہ نہیں کہ کبھی کبھی کہ بھائی چلیں آج مجھے کوئی پرابلم ہے, میں آج اکیلا رہنا چاہتی ہوں کیونکہ میں اپنے اوپر ذرا اپنا ورک کر رہی ہوں. I want to get rid of these feelings and میں اپنے اوپر کچھ sometimes you need to have the solitary moments to clear yourself out. That's fine. پر آپ نے لوگوں سے ملنا ہی بند کر دیا, آپ بالکل اچھوت ہو کر رہ گئے, اکیلے اکیلے رہتے ہیں اور لوگوں میں بہت اسٹرینج بیہیو کرنے لگے ہیں. یو آر ناٹ ایبل ٹو منگل وتھ پیپل. لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے آپ نے. جب کوئی پوچھتا ہے تو آپ بس اکیلے رہنا چاہتے ہیں, کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, کسی سے نہیں ملنا چاہتے, کبھی بھی نہیں. یہ نہیں کہ 1-2 دن کے لیے, نہیں, کبھی بھی نہیں. تو یہ نشانی ہے کہ آپ کے اندر یو آر بینگ پوزیسڈ. اچھا, ایک اور چیز جو میں نے ریسنٹلی نوٹ کی ہے, obviously with my patients and with the people who are counseling with me, is when you start spending too long a time in the bathroom. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ان کے ٹین ایج بچے باتھ روم میں بہت زیادہ ٹائم گزارتے ہیں. دس از دا سائن آف بینگ پوزیسڈ. اوکے, کیونکہ دے لیو ان دا باتھ روم اینڈ دے آکیوپائی یو دیر اینڈ دے ڈونٹ وانٹ یو ٹو گو آؤٹ آف دا باتھ روم. سو یو گو فار ون جاب اینڈ یو آر دیر فار ہاف این آور. واٹ آر یو ڈوئنگ دیر؟ باتھ روم میں تو جتنا مختصر ٹائم گزار کے نکل آنا چاہیے اتنا بیٹر ہے, بیکاز باتھ روم از دا پلیس فار دی شیاطین ٹو frequent. سیم وے جو لوگ بہت زیادہ مال میں بھٹکتے ہیں وہ بھی possessed ہیں, اس لیے کہ when you unnecessarily بھٹکو in the malls, that is where the shayateen live. تو اگین وہی بات ہے کہ آپ مال میں جائیں, اپنا کام کریں, بے شک کبھی کبھی گھومیں بھی, but بہت زیادہ to hang out in the malls is not a good sign. So these are the signs and symptoms of those who are sick at heart, okay, who are possessed. تو جن کو دل کی بیماری ہے, میں نہیں کہہ رہی دماغ کی, بٹ دل کی بیماری ہے, جن میں ان کے سول زخمی ہیں, بیسکلی ان کے they've injured and they're weak ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب سائنز اینڈ سمٹمس ہیں. اوکے, ایک اور سمٹم اور سائن ہے کہ جب آپ کو زیادہ ہیڈ ایکس رہنے لگے. ٹھیک ہے, اور ایسی قسم کا ہیڈ ایک جو موو کرتا ہو. آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یہاں تھا سر میں درد, اب یہاں آ گیا ہے, اب یہاں ہو رہا ہے, اب یہاں ہو رہا ہے, یہ درد موو کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے, سو وین دس از گوئنگ ٹو موو, دیٹس آلسو ون آف دا سائنس. آپ کا چہرہ پیل ہو جائے. اوکے, اسپیشلی وائل ڈوئنگ رقیہ اور حجامہ, آپ کا اگر چہرہ پیل پڑ جائے یا ایسے بھی بیٹھے بیٹھے پیل ہونے لگ جائے, دیٹس آلسو دا سائن آف بینگ پوزیسڈ. اس کے علاوہ ایکسیسو سویٹنگ اینڈ یورینیٹنگ, بہت زیادہ آپ کو پسینہ نکلے یا بہت زیادہ آپ پیشاب کرنے جانے لگیں اور پھر زیادہ وقت باتھ روم میں گزارنے لگیں. اس کے علاوہ بھوک کا کمپلیٹلی مر جانا, اور ٹھنڈک یا گرم کی ٹنگلنگ سینسیشن فیل کرنا لمز میں, ڈفرینٹ لمز میں, اور ایسے کوئی چیز کو موو کرنا. میں آپ کو بتاتی ہوں. اب جیسے یہ میرا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے, پھٹپھٹانا, ایسے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی نا میرے ہاتھ کو نا ایسے کر رہا ہے, پھٹ پھٹ کر رہا ہے. اگر آپ کو ایسا فیل ہو تو سمجھ جائیں شیطان اندر آ گیا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے, میں آپ کو نسخہ یہیں بتا رہی ہوں. آپ کو فوراً لے کے زور سے مارنا ہے, اچھی طرح سے پکڑ کے دبانا ہے. That's it. وہ چلا جائے گا. بیکاز جب آپ ماریں گے تو اسے لگتا ہے, آپ کو نہیں لگے گا. ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. کتنے لوگوں کو میں ہجامہ کرتی ہوں تو اس طرح سے مار کے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ میں ان کی پھٹپھٹاہٹ دیکھ رہی ہوتی ہوں. آرم میں ہو رہی ہے when I'm doing the shoulder,
ہاتھ میں ہو رہی ہے, کمر میں کر رہی ہوں تو پیر میں ہو رہی ہے, تو میں پیر میں مارتی ہوں اور کمر پہ کرتی جاتی ہوں, because you can see the phat-phatat, you know that it's moving. So such moving is actually the moving of inside of the jinn. Okay. اس کے علاوہ pain in the lower back and shoulders. Often we feel heavy on our shoulders. ہم کہتے ہیں lower back میں ایک lump pain feel ہوتا ہے. That's a sign of possession. ایک ہوتا ہے جو آپ کے shoulders پہ آپ کو heavy feel ہوتا ہے. تبھی کہا کہ ہجامہ کیا کرو ان کا, کیونکہ these are the areas where we do hijama and we remove it, and if there is anything it comes out. ٹھیک ہے. Of course another sign of possession is sadness, which I just told you. بہت زیادہ sadness اور anxiety, بہت زیادہ اداس رہنا اور بہت زیادہ پریشان ہونا ہر بات کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان ہی رہتے ہیں, ہر چیز کی ان کو صرف آپ کو پوچھنا ہوتا ہے کیا حال ہے, ان کی پریشانی کی لسٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہمیشہ پریشان رہتے ہیں اور ہر چیز کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. میری بچی کل رات کو سوئی نہیں, میں بہت پریشان ہوں. اس کی بچی کو آج کھانسی ہوئی, میں بہت پریشان ہوں. میرے بیٹے کو لوز موشن ہو گیا, پریشان ہوں. ارے یار لوز موشن ہو گیا, علاج کرو, پریشانی کی کیا بات, کوئی مر تھوڑی رہا ہے, اور اگر کوئی مر بھی جائے گا تو مر گیا, آپ کیا کر سکتے ہیں. سارا وقت پریشان ہونے سے is it adding up anywhere? So you have to be very careful about it. ٹھیک ہے, کہ اپنی پریشانی کو کنٹرول کرو. پھر اس کے بعد abnormal fears, ہمیشہ ڈرنا, ہر چیز سے ڈرنا. ٹھیک ہے, یہ ڈر بھی possession کی ایک نشانی ہو سکتی ہے. A lot of burping, کچھ لوگوں کو بہت برپ آتی ہے, بہت ڈکارے لیتے ہیں, بہت ڈکارے لیتے ہیں, بلا وجہ بھی ڈکارے لیتے ہیں. This is also one of the signs. Yawning, okay, and sighing, بہت زیادہ یون کرنا, سارا وقت یون کرنا, یا سارا وقت یہ جو کرنا, this is also one of the signs. Okay. Withdrawal and love of solitude, میں نے آپ کو بتایا اکیلے رہنے کا بس خوشی ہونا کہ مجھے کوئی اکیلا ہی چھوڑ دے, ہمیشہ, ناٹ کبھی کبھی, ہمیشہ. اوکے. اور بہت زیادہ سستی کرنا, کسی کام میں دل نہیں لگنا, اور ایک ٹینڈنسی کہ غلط ٹائموں پہ نیند آ جانا, رات کو نہیں سونا لیکن دن میں سارا وقت ادھر ادھر پڑھ کے سوتے رہنا, نیند آتی رہے گی, غنودگی, سستی. Okay, these are all the signs. And health problems with no known medical cause. جب آپ کو health problems رہنے لگیں اور آپ کو اس کا cause نہیں پتا ہو کہ کیوں ہے, you know, people go and say ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ٹیسٹ کرایا, بلڈ ٹیسٹ ہو گیا, یورین ٹیسٹ ہو گیا, فلانا ٹیسٹ ہو گیا, ڈھمکا ٹیسٹ ہو گیا, سب کچھ کلیئر ہے لیکن مجھے درد ہے. This is the sign of possession. So these are the few things that I wanted to put in front of you. Inshallah ta'ala, Allah khair. Next Monday, we will continue with the topic and we will do about sihr, inshallah. But today you didn't give us symptoms of nazar. Sorry, I just gave. No, this is possession, you said. This is also nazar? Yeah, nazar and hasad, I said, for both. Oh, okay. Thank you. Sorry, I didn't understand. Okay. Thank you. This is for nazar and hasad. I said also sihr. I said all three. I just said that three of them can actually یہ نظر, میں پھر ریپیٹ کر رہی ہوں just because this question has come up, کلیئر کرنے کے لیے کہ نظر, حسد اور جادو, یہ تینوں چیزوں میں آپ پوزیس ہو سکتے ہیں. تینوں چیزوں کی وجہ سے آپ پوزیس ہو سکتے ہیں. And these are the symptoms and signs. If you see them in you, you are possessed, but you don't know whether it's for nazar, hasad or sihr. Am I clear now? Is it clear to everybody, please? Yes, thank you. Okay. So you understand that nazar, hasad and sihr, all three can cause you to be possessed. Okay. And these are the signs and symptoms. Look into yourself. اور یہ نہیں کہنا کہ یہ سمٹم ہے تو شاید مجھ پہ جادو ہی ہوا ہے, مجھے ضرور کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا ہے, مجھ پہ اثر ہو گیا ہے. ارے اثر ہو گیا, تمہارے
اپنے نان پروٹیکشن اور لو ویک کی وجہ سے ہو گیا ہے. You left yourself unprotected. Yeah, your sins have come over and kept you a little bit vulnerable. Run through the cervic and belly line, and that's been the case. Well read by Hassan Ali, showing I think he's shown his class Mute, talent please. here. And this would be a difficult spell to deal with, no matter who you are.